کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عید کے دن، یہاں وہ چھوٹی تھی یہاں بڑی، بیان کرنے والے کو کنفرم نہیں، راوی کو، اب عیدگاہ کی طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، فرمایا اے بیبیو، اے عورتوں، صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، انی اریتکن اکثر اہل النار، فرمایا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر تم زیادہ ہو۔ عورتوں کو حکم ہو گیا، میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کی بنسبت جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اب وہ خواتین جو بیٹھی تھیں وہ کہنے لگی بیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ہم جہنم کے اندر اتنی زیادہ ہو گئیں، کس وجہ سے مرد کم ہیں جہنم میں عورتیں زیادہ ہو گئیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، فرمایا دو باتیں، ایک تو یہ کہ تم لعن تان زیادہ کرتیاں ہو، گالی گلوچ زیادہ کرتیاں ہو، اس وجہ سے تم جہنم کے اندر زیادہ ہوں گی، اور دوسرا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانیاں۔ آج کے زمانے میں ہم اگر غور کریں نا ذرا، آج کل ہمارے پاکستان کے اندر جناب عورت مارچ نکلتا ہے، میں کہتا ہوں مرد مارچ نکلنا چاہیے، ایک ویسے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد ساری زندگی مار کھاتا ہے اپنے خاندان کے لیے، ساری زندگی پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈانٹ پڑنا شروع ہوتی ہے، بھئی تو بڑھیا ہو کے کچھ بننا ہے، سنبھالنا ہے، پہلے اپنی بہنوں کی شادی، پھر اس کے بعد جب اپنی شادی ہوتی ہے، ساری زندگی وہ تان و تشریح سنتا عورت سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یہاں تک میں نے الحمدللہ ایک کتاب ہے عربی کی، اس کا ترجمہ پورا کیا، کبھی چھپ کے آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگان دین کے پورے اس پر واقعات ہیں، الصبر علی الزوجات کتاب کا نام ہے، کہ ہمارے جو علماء، صوفیاء، صحابہ، نیک لوگ گزرے ہیں وہ اپنی ازواج کی تکلیفوں پر کتنا صبر کرتے تھے، حتیٰ کہ اس صبر کی وجہ سے بعض کو ولایت کا درجہ مل گیا۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے کامل ولی گزرے۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے خواب کے اندر دیکھا صدیقیت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دن گزرے، اپنے مرشد کے گھر سے سامنے سے گزرا تو دیکھتا کیا ہے کہ مرشد کی جو زوجہ ہے، جو بیوی ہے، وہ بد زبانی بھی کر رہی ہے، تکرار بھی کر رہی ہے، اور چمٹا پکڑ کے نا چمٹا پکڑ کے آپ کے کندھوں پر مار رہی ہے، اور کپڑے سارے کالے ہو گئے ہیں۔ پریشان ہو گیا کہ میں تے خواب وچ ویکھیا وہ تے اللہ دے ولی نے تے گھر انہاں دے حالات نے۔ اپنے پیر بھائیوں کے پاس جا کے کہنے لگا بھائی میں نے یہ حالات دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہنے لگے شاید ان کے پاس پیسے یا اتنا مال نہیں کہ اس کا مہر ادا کر سکیں، اور اس کا مہر تقریباً جو یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے۔ انہوں نے کہا چلو پھر کٹھے کر کے ہم دے دیتے ہیں۔ درہم کٹھے کیے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے، جا کر کہنے لگے حضور یہ آپ نے جو مہر دینا ہے نا اپنی زوجہ کو، وہ مہر دیں اور ایسی عورت سے جان چھڑائیں۔ بھائی اتنے بڑے وقت کے ولی، کتب، مرجع الخلائق کہ مخلوقیں ان کے پاس آتی ہیں، ان کے گھر کے یہ حالات ہیں۔ حضرت احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے او جڑا خواب دے وچ تو درجہ ویکھیا سی نا میرا، وہ جو مقام تو نے خواب میں میرا دیکھا تھا، وہ اس عورت پر کے اذیت پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، وَمَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَاذِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ۔ پنجابی میں ترجمہ کرا نا کہ ایک تے تہاڈی عقل بھی ناقص تے تہاڈا دین بھی ناقص، لیکن تسی چنگے بھلے بندے دی عقل مدے دی بھی مت مار چھڑدیاں۔ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ، لب کہتے ہیں عقل کو، راجل کہتے ہیں مرد کو، حازم کہتے ہیں پختہ ارادے والا، چنگا جنا، اس کا بھی تم جو ہے وہ کر لیتی ہو۔ تو مختصر بات یہ بیان کرنے والی ہے کیونکہ ہماری یہاں محفل مردوں کی ہے،
مسلمان بھائیوں کی ہے، جتنی مرضی اذیت ہو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔